إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند متفرق باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، پہلی بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کے ساتھ یا کسی قوم کے ساتھ جیسی اس کی سوچ ہوتی ہے ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ اگر میری اور آپ کی سوچ اچھی ہو، اللہ رب العالمین بندے کے ساتھ معاملہ بھی اچھا کرتا ہے، اور اگر سوچ خراب ہو جائے تو اللہ رب العالمین پھر بندے کے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہی کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کی سوچ کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، لہذا حالات جیسے ہی ہوں، حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں، انسان اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ اگر ہمارے تبصرے یہ ہوں گے کہ آنے والے دن بہت خراب ہوں گے، آنے والے ایام بہت ہی ڈینجر ہوں گے، اللہ رب العالمین حالات بھی ویسے ہی بنائے گا۔ بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اس حوالے سے کہ دشمن انتہائی قریب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول دشمن بالکل غار تک پہنچ چکا ہے، اگر وہ نیچے دیکھے گا تو ہمیں پا لے گا۔ یعنی اب انتہائی سخت اور کڑا معاملہ ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے کیا کہتے ہیں؟
کہ تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو حالات کتنے ہی کٹھن، کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، انسان کی زبان سے ہمیشہ یہ نکلے اللہ بہتر کرے گا، اللہ رب العالمین اچھا کرے گا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کی سوچ جیسی ہوگی ویسا ہی معاملہ کروں گا. تو یہ حالات ہمارے سامنے جیسے بھی ہوں، اللہ رب العالمین کے ساتھ انسان بدگمان کبھی نہ ہو، اچھا گمان رکھے، اس لیے کہ فیصلے وہیں سے اترتے ہیں. یہ پہلی بات تھی. دوسری بات، بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے دور ہوئے ایک لمبا زمانہ ہو گیا، ایک لمبا زمانہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی دوری کے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے نصیحت کر رہے ہیں. لا تیأسوا من روح اللہ، بیٹو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو جاؤ. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف اللہ کا انکار کرنے والے ہی مایوس ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، بس اللہ کی رحمت کو لینے والا کوئی چاہیے. تو حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو، انسان اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر جو انسان کی بڑی امید بھری آیت ہے، انسان کے لیے بڑی امید بھری آیت ہے، اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہ دوسری بات کہ انسان اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھے، اچھی سوچ رکھے. نمبر 2، اللہ کی رحمت سے انسان کبھی مایوس نہ ہو جائے. نمبر 3 جو بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کرنی ہے، استغفار کو لازم پکڑے. اللہ رب العالمین کے سامنے ہمہ وقت اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنی کمیوں کا احساس اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کر لے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جو آدمی استغفار کی پابندی کرے، من لزم الاستغفار، جو استغفار کی پابندی کرتا رہے، 3 انعامات اسے ملتے ہیں. نمبر 1، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ آسان کر دیتا. ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ نے استغفار میں رکھا ہے. نمبر 2، ومن کل ہم فرجا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ آسان کر دے گا. اور نمبر 3، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے اللہ انسان کو رزق دے گا انسان سوچ نہیں سکتا. آج ہم دنیا سے اور زمین والوں سے رزق کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ نے ہمارا رزق آسمان میں رکھا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ نے کہا کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے، وہ جب تک نازل نہیں کرے گا یہ دنیا والے آپ کو نہیں دیں گے.
لہذا تعلق اس سے جوڑیں. گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین رزق کو روک لیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ. بندے کو رزق دینے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے، لیکن جو ہی گناہ کرتا ہے اللہ روک لیتا ہے. تو بھائیو استغفار کو لازم پکڑیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اللہ رب العالمین نے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، حال یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ سے مغفرت کا سوال کیا کرو، اور میں دن میں اللہ رب العالمین سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ہم اور آپ تو گناہگار ہیں. ہم محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں. شاید جو گناہ اس مصیبت کے آنے سے پہلے ہو رہے تھے آج بھی ہو رہے ہیں. جو اصلاحات، جو تبدیلیاں ہمارے اندر آنی چاہیے تھی شاید وہ بہت کم آئی ہیں. ورنہ اللہ رب العالمین کی ذات جتنی جلدی بندے سے مان جاتی ہے کوئی اور ذات نہیں مانتی. آج دیکھیے مصیبت ابھی بھی ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے. پریشانیوں کے بڑھنے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں. آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہم ابھی بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں کمزور ثابت ہوئے. لہذا بھائیو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ، مصائب اور پریشانیوں سے آزاد ہونے کا بہترین علاج اللہ نے استغفار میں رکھا ہے. یہ 3 باتیں آپ نے اس حدیث میں بیان فرمائی کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے اللہ پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ تنگیوں سے نکلنے کے راستے آسان کر دے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا انسان سوچ نہیں سکتا ہے. یہ 3 باتیں ہوئیں. چوتھی بات بھائیو دعا کے آداب کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں کریں. مانگے اللہ سے، بہترین ذریعہ ہے. یہ موقع نہیں ہے ان مثالوں کو بیان کرنے کا، صرف اشارہ کر دوں. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں، بیماری کا ایک لمبا زمانہ گزرتا ہے. خیر مفسرین کی رائے الگ الگ ہے، 18 سال 20 سال وغیرہ وغیرہ، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا. لیکن بیماری کا علاج اتنے لمبے عرصے تک جس دوا کے ذریعے سے کیا وہ کیا تھی؟ وہ دعا تھی. اب اٹھائیے سورہ انبیاء کو. اللہ نے فرمایا کہ حضرت ایوب دعا کر رہے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو رحم کرنے والا ہے. دعا کیجیے اللہ سے جب تک بیماری ختم نہیں ہوتی. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے. وہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی دعا کروں ویسے قبول ہو جائے. یہاں نبی 1 برس 2 برس نہیں 18 برس دعا کر رہا ہے اور اس کے بعد کہیں جا کے قبول ہوتی ہے. تو بھائیو دعا کو لازم پکڑیں، دعا کے آداب کا، دعا کے اوقات کا اہتمام کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے. آج انسان پریشان ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ کسی سے مانگے گا، تیسری مرتبہ نہیں دے گا. لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرے اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے. بھائیو ہم نے کتنی مرتبہ تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، سوچیے، غور کیجیے. میں نہیں کہتا کہ ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ یہ تعداد بہت کم ہے. مانگیے اللہ سے، اللہ دینے میں جھجکے گا نہیں، ہمارے مانگنے میں دیر ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، ویکشف السوء، جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض،
اور زمین میں خلیفہ بناتا ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. اس مصیبت اور پریشانی کے عالم میں انسان دعا کے آداب اور دعا کے اوقات کا لحاظ رکھے. میں ایک توجہ دلا دوں جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے. یہ بارش کا موسم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے جو وقت بتایا ہے، ایک وقت بارش کا وقت بھی ہے. بارش ہو رہی ہے، اللہ سے مانگے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آپ کہیں بھی ہو، آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین قبولیت کے اوقات ہمیں دے رہا ہے. اب سوچیے، یہ جو بارش ابھی اتنی ہوئی ہے، کیا ہماری توجہ اس طرف گئی ہے؟ دعا کیجیے. ہم اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے شریعت نے جو اصول و ضوابط ہمیں بتائے ہیں، اسے اپنا کر ہی ہم امن و امان میں اور عافیت میں آ سکتے ہیں، ورنہ دنیا کی اور کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکیں. لہذا بھائیو، ضروری ہے اللہ رب العالمین سے ہم اپنے تعلق کو مختلف اعمال کے ذریعے سے جوڑے رکھیں. تلاوت قرآن ہو، نمازیں ہوں، استغفار ہو، دعائیں ہوں، بلکہ درود. ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول، میں اپنی دعا میں آپ پر درود کتنا بھیجوں؟ 2-3 سوالات ہوئے. آخر میں صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میں اپنی پوری دعا کا وقت صرف درود پڑھنے میں لگا دوں گا. آپ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ اذن تکفی ہمک وتغفر لک ذنبک. اگر تم ہمیشہ درود پڑھتے رہو گے، اپنی دعا کا پورا وقت میرے اوپر درود پڑھنے میں صرف کرو گے، تب تو اللہ رب العالمین تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا اور تیرے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. بھائیو، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جس میں کوئی بڑی محنت نہیں ہے. آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ پڑھتے رہیے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، پڑھیے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. بڑے آسان اعمال میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عافیتیں رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہماری پریشانیوں کا حل ان چھوٹے چھوٹے اذکار میں رکھا ہے، جس کی پابندی بے انتہا ضروری ہے. لہذا اور آپ ان لوگوں کی زندگی کو دیکھیے. میں اب ان کا نام اور ان پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، جو ہماری جماعت کے بزرگ ہیں. آپ ان کی زندگیوں میں دیکھیے، جن کی زندگیوں میں دعاؤں کا اہتمام تھا، وہ زیادہ پریشان نہیں رہے، وہ محتاج نہیں رہے، بلکہ بڑی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار گئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین تو اس پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے دور فرما دے. رب العالمین جو بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما. رب العالمین جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ اس پریشانی اور مصیبت میں جو گھرے ہوئے ہیں تو انہیں آزاد کر دے. اللہ جو اس پریشانی اور مصیبت سے بچے ہوئے ہیں، اللہ تو ان سب کی حفاظت فرما. رب العالمین جو رزق کے معاملے میں یا بیماری کے مسائل سے جھوج رہے ہیں، اللہ تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اللہ تو اپنے بندوں پر رحم فرما. جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کے بوجھ کو ہلکا کر دے. اللہ پریشانیوں کو دور فرما. اللہ مسلمانوں کی دین و ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا